سورہ آل عمران آیت نمبر 119۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم اولائی تحبونہم، کہ اے لوگو تم ایسے ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کے پوروں کو غصے سے کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے منع کیا کہ ان کافروں کو، خاص طور پر ان یہود کو، مشرکین کو اپنا دلی رازدان مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں فساد برپا رہے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب تمہارے اوپر کوئی مشقت آتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت کے اندر ہی مبتلا رہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم ان کو اپنا رازدان مت بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی کے اندر آ کر تمہیں مزید کوئی نقصان پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا 28ویں پارہ سورہ ممتحنہ کی شان نزول کے اندر، کہ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکہ والوں کے خلاف کوئی ایک پلاننگ کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک راز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ آپس میں ایک پلاننگ کی کہ بھئی ہم ان پر اس طرح حملہ کریں گے یا یہ کریں گے، کوئی ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی۔ اب حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ وہ راز جو تھا وہ کسی ایک لیٹر کے اندر لکھا، اور لیٹر کے اندر لکھ کر ایک خاتون کے حوالے کیا اور ان کو دے دیا کہ بھئی جا کے ان کو دے دو۔
اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح کی یہ بات جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایک اور صحابی تھے، ان کو 2 یا 3 صحابی تھے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کو بھیجا کہ فلاں مقام پر ایک خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، ایک لیٹر ہے، وہ لے کر آنا ہے، برآمد کرنا ہے، اس کو لے کر آنا ہے. تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس مقام کے اوپر جا کے اس عورت کو جہاں نبی سے فرمایا تھا وہاں پر جا کر اس کو پا لیا، اس کو پکڑ لیا. تو اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے تو وہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں، تلاشی لے لو. اب جب تلاشی لے رہے ہیں تو نہیں نکل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ عورت جھوٹ بولتا ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اے خاتون، یا تو وہ آرام سے وہ خط برآمد کر دو، ہمیں وہ ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ عورت ڈر گئی، اس نے جناب علیہ وہ خط کیا ہے نکال کر دے دیا. ٹھیک. تو اب وہ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن نبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب کے کوئی نہ کوئی اعزاء وقار مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اور میرے جناب اعلیٰ وہاں پر بچے ادھر ہیں، کوئی ان کا سنبھالنے والا نہیں ہے. تو میں نے یہ اس وجہ سے بتا دیا تاکہ ان لوگوں کے اوپر میرا کوئی ایک احسان ہو جائے، اور اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، وہ میرے اہل و عیال اور بچوں کو کچھ نہ کہیں. تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پھر قرآن مجید کے پھر وہ آیت سورت جو نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ٹھیک ہے نا، کہ اے ایمان والو، تم ان اپنے دشمنوں کو اور جو میرے بھی اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. ٹھیک ہے، تم ان کی طرف اپنی محبت کی پینگے بڑھا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے خلاف ہیں. تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے سے کوئی محبت نہیں کرتے. حالانکہ دوستی کا، محبت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے، یہ دوستی اور محبت جو ہونی چاہیے یہ جانبین سے ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے محبت کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تم کسی سے اگر محبت کرو تو اس کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ رہو. فرمایا کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا ہو جائے تو اس کے اندر بھی کیا ہے، اعتدال کے اندر ہو. کہ کیوں کہ محبت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی کوئی بات بتا دیتا ہے، کل کلا کو آگے چل کر، جیسے آج اچھے تعلقات ہے، کل پتہ نہیں کیا صورتحال ہو جائے اور وہ پھر تمہارے وہی راز اس کے سامنے آئے اور تمہارے لیے پشیمانی کا اور پریشانی کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹھیک نہیں. اور اسی طریقے سے اگر تم دشمنی کے اندر اس حد تک آگے چلے جاؤ، پتہ نہیں تم نے کیا کچھ کیا، ہو سکتا ہے آج تمہارے ہاں دشمنی نا، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الٹا دیں، کوئی آپس میں نبھا ہو جائے، آپس میں کوئی بات چیت ہو جائے اور وہی دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے. تو اب اگر تم انتہائی سٹریم کے اوپر چلے گئے ہوگے تو اب تمہیں یاد آئے گا، یار آج میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اس کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کے ساتھ میں خوش گپیاں کر رہا ہوں، اور ایک وقت تھا میں نے اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، کیا کچھ نہیں کہا. اب آج آپ حضرات دیکھ لیجئے مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جو بھی ہے، اس وقت دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں یہ جو سیاستدان ہے نا، یہ آپس میں ایک وقت میں ابھی تو بیٹھے بڑے ہنس رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور دیکھو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا ہوا. اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں روڈوں پر گھسیٹوں گا، تمہیں میں یوں کروں گا، ایسا کروں گا، اور یہ دیکھو اب آپس میں باہم شیر و شکر ہے. تو یہ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے، ایک اعتدال ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ تم تو ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ کوئی ان کے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے. ہاں، اس ضمن کے اندر آپ حضرات کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک دشمن وہ جو تمہارے برسری پیکار ہے، ایک وہ لوگ ہیں دشمن ہے، ذمی ہے، جو تمہارے ماتحت رہ رہے، تو تم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا.
وَإِن تَبَرُّوهُمْ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں یہ کافر لوگ وغیرہ، تو تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو، انصاف والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ پہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ اس طرح کی اخلاقیات اور جو کیا کہتے ہیں رواداری ہے، یہ چیزیں بھی اسلام نے کیا کی ہے، سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اس کے اصول طریقے بتائے۔ اور فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہاری صورتحال تو یہ ہے کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ حضرات نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اہل ایمان جو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت کے اندر جو بھی کتاب، جو بھی صحیفہ یا جو بھی ہدایت آسمان سے کسی کتابی تحریر، دستاویز، کتابی کسی شکل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، کسی نبی پر بھی نازل کی ہے، چاہے ہمیں وہ پتہ ہے چاہے نہیں پتہ۔ ظاہر مشہور کتابیں تمہارے سامنے، کچھ صحائف ہیں، باقی اللہ عالم بالصواب اللہ تعالیٰ نے کس پر کون سا نازل کیا ہے۔ ہم سب کے اوپر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اس وقت ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نازل کیا۔ وہ اتنا ہمارا اس پر ہر ایک چیز پر ہے، تورات کے اوپر ایمان، زبور کے اوپر، انجیل، سب کتابوں پر ہمارا کیا ہے، ان سب صحائف پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کو دیکھو، تمہارا تو ہر ایک کتاب پر ایمان، لیکن یہ نہ تمہارے پیغمبر کو مانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تمہاری اس کتاب مبین کو کیا کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو تم تو محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف سے عداوت اور نفرت کا کیا ہے، مظاہرہ، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کے برعکس وہ تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دوغلا پن اور ان کی منافقت اور ان کی عداوت کو دیکھ لیجئے کہ جب تم ان سے ملتے ہو نا تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جب تمہارے سے یہ الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یار یہ بچ کیوں گئے، یہ کیسے ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی یعنی کہ وہ طاقتور ہے یا اس کے خلاف براہ راست ایکشن نہیں لے پا رہا یا اس سے کچھ نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ جناب اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، یوں انگلیاں کاٹتا ہے کہ یار یہ موقع ملے صحیح، دانتوں کو پیستا ہے، ٹھیک ہے، غصے کا، ایسے مجھے موقع سے میں اس کا ٹینٹواں دبا دوں، میں اس کا یہ کر دوں، میں اس کو یہ کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو محبت کا ان کے ساتھ اظہار کر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ نفرت کے مارے غصے کا کیا کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، وہ تو اپنی انگلیوں کو اور اپنے پوروں کو اور ہاتھوں کو کیا کر رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی کیفیت ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو غصے کے مارے صرف انگلیاں چبا رہے ہو نا، انگلیاں چبانا تو ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، تم اپنے اس غصے کی جلن میں آ کر مر بھی جاؤ تب بھی ہمیں کوئی، تو مر جاؤ اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، تم اس طرح ہی مر جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ اگر کفار کا بس چلتا تو وہ اسلام کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہی آگے نہ نکلنے دیتے، اس مکہ مکرمہ کی وادی سے ہی آگے نہ نکلنے دیتے، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے 4 عالم میں اس کو پھیلانا تھا اور پھیلا کر کیا ہے، دکھایا۔ تو فرمایا کہ تم تو غصے کے مارے یہ سب کچھ کر، چاہے تم غصے میں مر بھی جاؤ تب بھی یہ دین، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ شریعت، یہ سب کچھ کیا پھلے گا بھی، پھیلے گا بھی، اور پھلتا رہے گا اور پھولتا رہے گا اور چلتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے چاہے غصے کے اندر تم مر بھی کیوں نہ جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں سے، تمہارے سینوں کے احوال تک سے کیا ہے، وہ واقف ہے، وہ بتا رہا ہے۔ اور اہل ایمان کو تمہاری حرکتیں، تمہارے کرتوت، تمہاری یہ ساری چیزیں کیا کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ سمجھنا ہم نے
کیوں؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم یاد رکھنا کہ اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت کس کی ہوگی؟ ان یہود کی ہوگی، اور کس کی ہوگی؟ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرکین ہیں ان کی ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کے احوال پڑھیں کیسے ہے، لیکن آپ آج ایک تجزیہ کریں نا، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم پاکستان ہے، مثال کے مسلمانوں کا ایک کنٹری، مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے سب سے بڑے کتنے دشمن ہیں؟ سب سے زیادہ اس کے دشمن کیا ہے؟ ایک نمبر ایک یہود اور نمبر دو ہنود۔ یہ ایک یہود ہیں اور ایک جناب اللہ ہندو ہیں، مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل آپ نے دیکھ لی کس طریقے سے پاکستان کو کسی نہ کسی ہر محاذ کے اندر کہیں نہ کہیں جناب اللہ وہ ذکر پہنچانے کی کوشش کرتا ہی رہتا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے پیچھے جو چند دنوں کی جنگ 4-5 مہینے پہلے جو ہوئی تھی مئی کے اندر، آپ حضرات کے سامنے کس طرح ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی ان کو دی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی۔ لیکن کیا مقصد ہے کہ تم ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہو، لیکن ان کے دلوں کے اندر عداوت اور بغض ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا ہے جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہم جناب اللہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے، نہیں تو ورنہ اسی طرح اغیار کے ساتھ مل ملا کر چلتے رہیں گے تو ہمارا بھی شیرازہ کیا ہے؟ بکھرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کیا ہے عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔